लाइफ के बारे में देखें कि हाँ यार तुम सुनाओ कि तुम्हारी लाइफ कैसे गुजरी, ज़िंदगी में क्या सीखा। तो वो अगर अनपढ़ भी होगा ना, या अनपढ़ से मुराद ये है कि लिखना पढ़ना नहीं जानता, तो वो अपना बता सकता है। वो ज़बान तो देखे ना शुरू में आ जाती है बंदे को, जो बोल रहा होता है, जानवर भी बोल रहे होते हैं आपस में, एक दूसरे की चीज़ें समझ आ रही होती हैं उनको, तो लैंग्वेज तो आ ही जाती है ना, तो फिर वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो बात समझ आ जाती है। तो गौर व फिक्र जो है, फिर आप अल्लाह के चीज़ों को देखें, पहाड़ देखें, आसमानों की तरफ देखें, ठीक है, ज़मीन के अंदर देखें, आगे पीछे देखें, दोस्तों को पढ़ें, कोई कल्चर के बारे में समझें, कोई अंडरस्टैंड करें, कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट है किसी को, वो उसके अंदर जाए। तो मतलब ये है कि इस तरह को माइंड को इन्वॉल्व करना है। अब मैं इंग्लैंड गया तो मैं सबसे जो कॉमन चीज़ उन लोगों में देखी कि वो बुक रीडर थे। आप ट्रेन में जा रहे हैं, बुक ऐसे मतलब 80 ईयर्स बाबा है, कोई 90 ईयर्स का, उसने बुक पढ़ी है, कोई रसाला पढ़ रहा है, कोई खामोशी से ऐसे पढ़ रहे हैं, फिर ऐसे उधर फिर ऐसे, फिर किताब उसके हाथ में, कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। लेकिन हमारे एशियंस को नहीं पता, वो ज़ाहिर है बहुत कम, ठीक है। लेकिन जो वो लोग हैं वो करते हैं, बहुत बुक रीडर है, वो माइंड को स्ट्रांग रखते हैं। आप देखें अगर फिजिकली जैसे हमें तैश ज़्यादा आती है, उनको नहीं आती, ठीक है ना, कहते हैं कर देंगे तो वो कर देंगे, हैं? लेकिन माइंड की पावर देखें कि अभी कितनी ज़बरदस्त है कि आपकी फिजिकल पावर नहीं भी है, मेंटल पावर है, तो वो हावी है। कायदे आज़म का देख लेना कि उनकी फिजिकल हेल्थ चलें ठीक थी, मतलब है पतले सुकड़े थे ना, मेंटली स्ट्रांग थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो फिजिकली बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल पतले सुकड़े और बिल्कुल, लेकिन गारे हिरा में जाते थे, गौर फिक्र करते थे, देखते थे अल्लाह का निज़ाम, देखते थे कैसा है कैसा नहीं है, तो मतलब है कि वो स्ट्रांग थे। तो ये जो हमारी आदत है ना कि हाँ, इसका इफेक्ट भी बड़ा होता है। अगर ये ख़राब है ना आपका माइंड, तो फिर ज़ाहिर है आपकी फिजिकल हेल्थ डैमेज होगी, आप छोटी छोटी चीज़ों में टेंशन में जाएंगे और फिजिकल हेल्थ को डैमेज करेंगे। जैसे आपने देखा होगा आज सारे बड़े हैं, कुछ स्ट्रेस होती है, आपको मसल ऐसे डैमेज होता है ना, पता होता है कि इधर डैमेज हो गया, इधर से इधर दर्दें आ रही हैं, इधर पीछे ये स्ट्रेस मसल्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब माइंड के सिग्नल से आपका फिजिकल डैमेज हो रहा है। तो माइंड अगर स्ट्रांग रहेगा तो क्या होगा कि दुनिया तो है ही जालिम से मुराद ये है कि आसान तो नहीं है ना, मुश्किल है अल्लाह ताला ने बनाई हुई, और इसमें चैलेंजेस हैं, और आप चैलेंजेस फ्री होकर ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकते। चैलेंजेस हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, चैलेंजेस तो हैं। अब आपको कॉप करना है ना। अब कॉप जो है आपका माइंड जो है ना, सबसे बड़ा एहतियार है कि आप माइंड को स्ट्रांग रखेंगे जितना, इतना आप कॉप कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने कहा कि बुक रीडिंग करें और इस तरह की करें कि रेगुलर एक्टिविटी रखें। सुबह मतलब रात को, मतलब बजाय इसके कि फेसबुक पे चढ़ गया और फ़ोन पे, मतलब अगर कहीं पे बाहर नहीं जा रहे हैं तो आपके पास किताब होनी चाहिए और किताब से पढ़ें, ठीक है। तो बहुत आपको, यानी कि आप देखेंगे एक मतलब आपने अगर हफ्ता 2 हफ्ते रेगुलर अगर किताब पढ़ना शुरू कर दी ना, शुरू में थोड़ा सा ये भी मसला है ना, थोड़ा सा यूज टू नहीं होता ना, क्योंकि पेन होता है शुरू में कि जब आप कोई चीज़ ना की हुई, जिस तरह फिजिकल मसला, आप जिम में जाएंगे तो देखेंगे 2-3 दिन आप बेड पे रहना पड़ेगा, क्योंकि दर्दें इतनी उठेंगी कि सिमिलर है इसका भी, कि आप जब थोड़ा स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा आपको मसला आता है, फिर आप हफ्ता 2 हफ्ते देखें, फिर आपको इतना मज़ा आना शुरू हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक तो मालूमात होगी डेफिनेटली, लेकिन जो उसके अंदर स्ट्रेंथ आप फील करेंगे ना, वो डिफरेंट, ठीक है। तो मेंटल हो गई, और इसके अलावा जो है स्पिरिचुअल, जो है ना, स्पिरिचुअल सबसे ही इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ। आपने देखा होगा कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, चाहे उनका कलर ब्लैक हो या शक्ल जो है ना, हम जिसको समझते हैं कि ये शक्ल नहीं ठीक उसकी, या ये नहीं है, खूबसूरत नहीं है, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग है ना, यानी पॉजिटिव है और अच्छाई को समझता है, प्रिंसिपल, नेचुरल प्रिंसिपल को समझता है, इंटेग्रेट है, तो चेहरे पे नूर आ जाता। आपने देखा होगा ना, अच्छा सच्चा आदमी और बेखौफ आदमी, उसके पास आप बैठे हैं तो उसकी वाइब्स होती हैं अपनी, ठीक है, तो वो आपको अट्रैक्ट करता है, और उसकी बॉडी भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, उसके चेहरे पे रौनक होती है, उसके कॉन्फिडेंस होता है अंदर, यानी कि जेब में 1 रुपया भी ना हो, आपकी हैबत जिस तरह होती है ना, कि जिस तरह उसका ऑरा होता है या कुछ होता है ना, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नीचे लग जाते हैं अगर उस तरह का इंसान आपको मिले। तो इसका मतलब ये है, और दूसरी तरफ आपने, जैसे मैंने आगे एग्जांपल दी कि किसी ने बुरा काम किया हुआ है, बुराई पड़ा रहता है दिन रात, कहता नहीं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो अंदर से वो उसको तो मलामत तो हो रही होती है ना, तो उसने अंदर से ना उसको जकड़ा होता है, और जिसकी वजह से उसकी फिजिकल हेल्थ मुतासर हो रही होती है, उसको कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, कभी ये जी टेंशन है, कभी ये दर्दें उठ रही हैं जी, कभी ये हो रहा है जी, कभी वो हो रहा है। तो आपके अंदर, यानी कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिंपल ये है कि अल्लाह की मानना, ठीक है ना, और अल्लाह ने हमारे माहौल में, हमारे सिस्टम में प्रिंसिपल्स डाले हुए हैं, असूल और ज़ाब्ते डाले हुए हैं बेसिकली, कि ये तरीका ठीक है और ये तरीका ठीक नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट। उसमें हमारा कोई मतलब, हम कुछ उसमें चेंज नहीं कर सकते, हम उसके साथ अलाइंड हो सकते हैं या हम उसे डेविएट कर सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम को हम नहीं चेंज कर सकते कि हम कहेंगे जी झूठ को सच बना दिया जाए, या हम कहेंगे झूठ को अच्छा ही बना दिया जाए। बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो वो उसने एक प्रिंसिपल्स दे दिए हैं, उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो जहाँ कहीं डेविएट हैं, जहाँ जहाँ कोई मसले हैं, समझते हैं, अंदर की आवाज़ें सुने, समझ आ जाएगी।
رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہیں, تہجد پڑھیں, ٹھیک ہے نا, نماز بھی اس طریقے سے پڑھیں جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے, تو قرآن بھی اسی طرح پڑھیں جس طرح آپ کو سمجھ, تو وہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور کئی دفعہ ہمیں پتہ ہوتی ہیں چیزیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, لیکن ہم عادت جو ہے ہماری ایسی ہوتی ہے کہ ہم بری عادتوں میں پڑے ہوتے ہیں, تو پھر تھوڑا سا بھول جاتے ہیں, پھر ایسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن کم از کم اس کو ریئلائز کر لیں, پھر نیکسٹ اسٹیپ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو جتنا اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں گے نا, تو آپ یہ سمجھیں گے کہ دنیا جہاں کی دولت میرے پاس. یعنی اسپرچولیٹی جو ہے اس حد تک پاورفل ہے کہ اگر آپ اس کو ٹھیک رکھیں گے نا اپنے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں, کہ اچھائی کو اچھائی سمجھیں گے, برائی نہیں کریں گے, اور کوشش کریں گے جتنی سمجھ آئے اتنا کریں, اور مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور آپ اتنا اس کے اندر جاتے جائیں گے نا, تو آپ کی ڈگنیٹی, آپ کی پاور, جو آپ پیسوں سے بھی لینا چاہتے ہیں, کھانے سے بھی لینا چاہتے ہیں, بڑے بڑے مسل بنا کے بھی لینا چاہتے ہیں, لیکن اور بہت بڑا نالج لے کے بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو وہ وہاں سے آپ کو آئے گی نا, وہ اس کی بات ہی کچھ اور ہے. یعنی وہ مطلب کسی بھی کی ایگزامپل دے دیں, مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مثال دیں, تو ایک واقعہ تھا جو کہیں کوٹ ہوا, وہ میں نے سنا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بزنس کرتے تھے, تو وہ کسی مارکیٹ میں جاتے تھے, وہاں پہ وہ بیچتے تھے چیزیں اپنی, تو ان کے اپنے خاندان کے لوگ بھی کافی تھے جو وہ بھی بیچتے تھے, تو وہ بڑے مطلب پیسوں کے زیادہ پجاری تھے, تو مطلب پیسے اکٹھے کرتے رہتے تھے, اسٹور کرتے رہتے تھے, تو اس کو اہمیت زیادہ دی ہوئی تھی. تو یہ بھی کرتے تھے, ان کا سامان ذرا جلدی بک جاتا تھا. ان کے جو رشتہ دار تھے یا وہاں پہ جو بزنس کرنے آتے تھے, تو دیکھتے تھے یار سامان بھی ان کا بک جاتا ہے جلدی, لیکن انہوں نے کوئی اپنا کوئی گھر بار یا کوئی نظر نہیں آتی کوئی چیز نا, کہ جس میں دیکھا جائے کہ اس کے بندے کے پاس بڑے پیسے ہیں یا بڑا ویلدی ہے. تو مطلب ان کا جب سامان بکتا تو ان کو یہ فکر لگ جاتی تھی کہ کہیں یہ ہم سے آگے نہ نکل جائیں. تو انہوں نے ایک بندہ ان کے پیچھے چھوڑا کہ ذرا چیک کریں کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو وہ جاتے ہیں, تو وہ مطلب پیسے, وہ ذرا جب چیزیں بک جاتی ہیں, تین کہتے ہیں کہ ان کے پاس تجوریاں تھیں, تو جن میں پیسے ہوتے تھے, تو ایک کہیں وہ کسی گھر چلے گئے, اندر کوئی بیوہ تھیں یا یتیم تھے, ان کو دے دی, کسی کو دوسرے کو دے دی, ایک گھر لے گئے اور کھانا جو ہے نا اپنے لیے ضرورت کے لیے رکھ لیا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اچھا یہ معاملہ ہے, اچھا چلو پھر ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے کہ مطلب ہم سے آگے تو نہیں نہ نکل جائے گا, کم از کم جمع تو نہیں کر رہے کہ ہم کل ہمیں مطلب مایوسی ہوگی کہ یہ تو بندہ آگے نکل گیا, ہم پیچھے رہ گئے, تو ٹھیک ہے ایسے ہی بس ٹھیک ہے لگے رہے. تو میں پاور کی بتا رہا ہوں بات, یہ ہے اسپرچولیٹی جو انہوں نے کی, بانٹ دیا, ٹھیک ہے, دنیا بانٹ دی, اس کو کہتے ہیں اسپرچولیٹی. یعنی جیسے آگے اس دن ہم اس ویڈیو میں کہیں پہ ڈسکس کریں گے کہ جو کنٹریبیوشن ہے یہ سب سے بڑا اچھا عمل ہے, ٹھیک ہے. جو اچھائی کی اگر ہم تعریف کریں نا, تو جو کنٹریبیوشن ہے نا معاشرے کے اندر, جو آپ سے اپنے آپ سے نکل کے آپ آگے نکلتے ہیں اور کسی کی فکر کرتے ہیں, تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور سب سے بڑا عمل ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اسی سے ریلیٹ کر لیں, اسپرچولیٹی بھی بڑا عمل ہے, ٹھیک ہے. اور اسپرچولیٹی کے اندر جو اچھائی ہے وہ بیسیکلی ہے ہی یہی کہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو جب آپ وہ کر رہے ہیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسپرچولیٹی کی پاور کتنی ہے. اب وہ ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے جو یہ کہتے تھے کہ میرا پیسوں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور دنیا فتح کر لوں گا. ٹھیک ہے, ضرورت تو ہے, لیکن دوسری طرف وہ اسپرچولیٹی تھی. ایک طرف فزیکل تھی, سمجھ لیں اس طرح, ایک طرف فزیکل پاور ہے اور دوسری طرف اسپرچولیٹی کی پاور ہے. تو آپ کے ذہن میں کون سکسیزفل ہے یا کس کا نام روشن ہے اور کون کامیاب ہوا, ٹھیک ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اچھے مینو میں محبت بڑی کتنے ہم اٹیچ ہیں ان کے ساتھ, تو یہ 1400 سال گزر گئے ہیں. تو یہ ہے اسپرچولیٹی کی پاور. اسی طرح آپ ارد گرد بھی دیکھیں گے لوگ جو اسپرچولیٹی جن کے اندر زیادہ ہوتی ہے, جن کے اندر اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں, وہ لیڈ کرتے ہیں. تو لیڈ جو ہے نا پیسے سے نہیں ہوتا یا مسل بنانے سے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, بیلنس کر کے تو کرنا ہے نا ہم نے, لیکن جو پاور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اسپرچولیٹی کی پاور ہے اس امیزنگ, ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اچھا یہ جھوٹ بول دو, مطلب ایک دنیاوی فائدہ لے لو کوئی نہ کوئی چیز, تو ہم سمجھتے ہیں ہم سکسیزفل ہیں, لیکن اندر سے ملامت ہو رہی ہوتی ہے. ایک تو پورا سسٹم ملامت کر رہا ہوتا ہے, اور پھر فزیکل کوئی چیز آپ کے پاس آ بھی جاتی ہے تو وہ کسی کام کی نہیں, اور آپ کی وہ جو پاور ہے وہ لیک کر رہی ہوتی ہے انہیں بیلنس چل, ٹھیک ہے. تو جب آپ کو لیک کر رہی ہوتی ہے تو آپ پاور نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس, اس کا مطلب ہے آپ کے پاس پاور نہیں ہوتی, آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس پاور نہیں ہوتی. تو یہ تینوں چیزیں ہیں جو ہاں وہ ہیں جس کے اندر بہت آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, انفیکٹ نا یہ ساری آپ کی جنرل ہیلتھ کے اوپر کرتی ہیں. تو اس کے اوپر آپ سے بھی تھوڑا سا کمنٹس وغیرہ لیتے ہیں. تو آپ کا کوئی کوشچن تھا؟ جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کی ہیلتھ کے اندر تھری ٹائپس آف ہیلتھ ہوتی ہیں, فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ اینڈ اسپرچولیٹی. اسپرچولیٹی کا آپ نے بتایا کہ یہ سب سے موسٹ پاورفل ہوتی ہے سر, تو اس کی ایکسرسائز یا اس کو آپ کیسے میکسیمم ڈیولپ کر سکتے ہیں,
اس کی ایکسرسائز کیا ہو؟ دیکھیں نا کہ مطلب اگر ہم ایک ریسرچ یا ایک انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے دیکھیں کہ ہم نے جیسے کہا کہ کنٹریبیوشن جو ہے نا یہ سب سے بڑا عمل ہے، نیک عمل ہے، ایسے ہی تو اب اس پہ غور کریں نا، غور کریں گے نا کنٹریبیوشن اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کی پاور ہے نا سب سے بڑی پاور کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دے ہی رہا ہے، لے کچھ نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے جو نام ہیں 99 نیمز، ان کو بھی آپ ان کی صفت پڑھیں نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ اتنے پیارے اصولز ہیں نا جو اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ کچھ تو شرک میں آ جاتے ہیں، ان کو میں نہیں کہتا، لیکن جنرلی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سارے اصول اگر آپ اپنا لینا تو آپ ایز اے انسان پاورفل ہو سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ کنٹریبیوشن کو سمجھنا اور وہ کرنا، یہ ہے اسپرچویلٹی. کرنا یہ صرف اب دیکھیں نا، کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مراقبہ ہم کرتے ہیں، جیسے غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ہمیں بھی کہا گیا کہ مراقبہ بھی کے بارے میں بھی ہمارے اسلام کے اندر ہے. اور دوسرا تہجد کی نمازیں ہیں جو، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، جب آپ بالکل پیسفلی ایک یکسوئی کے ساتھ اللہ کے نظام کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بیسیکلی نا، تو آپ کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، ایک بالکل تنہائی میں، ایک بالکل جہاں پہ کوئی شور نہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ نے بنایا ہوا ہے تو یہ آپ کو اسی طرف لے کے جائے گا. یا دل ہے جو ہمارا، یا جو ہماری کانشیس مائنڈ ہے، تو یہ آپ کو نا مطلب ایک کلیئرٹی. ابھی تو ہم کیونکہ دنیا کے کاموں میں بہت بیزی ہوتے ہیں اور دنیا کی جو مٹیریل چیزیں ہیں یہ ہمارے سر پہ دماغ میں حاوی ہوتی ہیں، سوار ہوتی ہیں، تو مطلب ہم سمجھ جاتے ہیں. جیسے ہم بات کریں تو شاید آپ کو بھی ہٹ ہو رہی ہوگی، مجھے بھی ہو رہی ہے، لیکن جب ہم کاموں میں پڑھیں گے تو یہ بھول جائیں گے سارے بات، ایسے ہی ہے. تو کیونکہ یہ مائنڈ جو ہے نا وہ پھر اس طرح ورک نہیں کرتا یا اس طرح سوچتا نہیں ہے. تو اگر حقیقت میں یعنی کہ ہم کتابی شکل میں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم تھوڑا تھوڑا یقین بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں زیادہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں کی ہوتی. تو اسپرچویلٹی یہی ہے کہ وہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ جو سچ ہے نا اس کو آپ دیکھ لیں، جو ٹروتھ ہے نا، تو ٹروتھ وہی میں نے کہا کہ کنٹریبیوشن از دا ٹروتھ، اور اللہ یہی چاہتا ہے. تو یہی اچھائیاں ہیں اور اسی کے گرد اچھائیاں ہیں. بہت ساری پھر اچھائیوں کی اگر بات کریں گے تو پھر تو بہت ساری ڈیٹیل ہے نا، یہ بھی اچھائی ہے. لیکن میں آپ کو ایک پیرامیٹر دے دیا نا کہ اس پیرامیٹر کے اندر اللہ چاہتا ہے کہ انسان رہے، کیونکہ انسان کو میں نے دے کے بھیجا ہوا ہے، وہ اس نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے نا، ڈیلیور کرنا ہے. لیکن ہم دوسری طرف جاتے ہیں نا، ہم اپنے کرنا ہی ہے. اب دوسری طرف ہماری یہ سوچ آتی ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے لیکن ڈیلیور کرنا ہے. بیٹھنا نہیں ہے، رات کو مطلب سونا تھوڑا ہی ہے، اور پھر کھانا بھی اس حساب سے جتنی چاہیے، اور ایکسرسائز بھی اتنی کرنی ہے جتنی چاہیے، لیکن اس کے بعد جلدی آپ نے کچھ کرنا ہے. تو کرنے کا نام کیا ہے؟ کنٹریبیوشن کرنا ہے، کنٹریبیوٹ کرنا ہے. جنرلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے لالچ کے لیے جاتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں وہ روزی کمانی ہے، لیکن اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا اللہ نے. تو انسان کی کمزوری کو بھی وہ سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے وہ کمزور ہے اور اس کو کس طریقے سے میں نے آٹومیٹ بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنے لالچ کے لیے بھی وہ کر رہا ہے، چلو کر ہی رہا ہے، لیکن چلو کچھ نہ کچھ نظام چل رہا ہے کسی کا بھی اپنا بھی. ٹھیک ہے، تو اسپرچویلٹی از لائک کنٹریبیوشن. اس بات کو سمجھ لینا دل کی گہرائیوں سے رات کے اندھیرے میں.